بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی سورہ آراف رکوع 11، سورہ توبہ رکوع 9، سورہ ہود رکوع 8، سورہ الحج رکوع 6، سورہ شرع رکوع 10، سورہ عنکبوت رکوع 4 میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے اولاد تھے۔ ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا۔ مدین اپنے بال بچوں کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اس قبیلے کو اصحاب مدین کے علاوہ اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام سے ملا ہوا تھا۔ آپ کا نسب نام اس طرح ہے: شعیب بن حیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ ایکا جھنڈ کو کہتے ہیں۔ اصحاب ایکا کا مطلب ہے جھنڈ والے۔ ایکا سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں۔ مدین کی آبادی بحر کلزم کے کنارے پر آباد تھی۔ اس آبادی کا دوسرا سرا عرب کے شمال مغرب میں تھا۔ یہ شام کے ساتھ ملا ہوا حجاز کا آخری حصہ تھا۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا۔ وہاں میویدار درخت بے تحاشا تھے۔ پھولوں کے باغات بھی اس قدر تھے کہ ان کے جھنڈ نظر آتے تھے۔ قوم عاد اور سمود کی طرح مدین کی قوم بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ شرک کے ساتھ ان میں کم تولنے کا مرض بھی پیدا ہو گیا تھا۔ چیزوں میں ملاوٹ بھی کرتے تھے۔ ڈاکے ڈالنا بھی ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ان تمام کاموں کو اپنی کاریگری اور ہوشیاری خیال کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حد مغرور بھی ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ بہت اچھے خطیب تھے۔ آپ نے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ اللہ کی توحید کا درس دینے لگے، انہیں اللہ کی طرف بلانے لگے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی تلقین کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تول کے پیمانے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں خوشحال پاتا ہوں اور تمہیں اللہ کے ایسے عذاب کے دن سے ڈرانا چاہتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا مجموعہ ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے گزشتہ تباہ حال بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے نبی پر اعتراضات شروع کر دیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو اس طرح بیان فرمایا ہے: اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے، اور کہا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ بہت بردبار اور نیک چلن ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ سے چند آدمی ان پر ایمان لے آئے۔ یہ غریب لوگ تھے، مالدار اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ جب کچھ لوگ دین کی بات سمجھنے کے لیے حضرت شعیب کے پاس جاتے تو یہ مالدار لوگ انہیں روکتے، ان کا یہ راستہ روک لیتے، انہیں ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ باتیں کرتے۔ آپ نے انہیں بھی تبلیغ کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا وہ کہنے لگے: جو لوگ تم پر ایمان لاتے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو، اور تم خود یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ یا پھر ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا: اگر تمہارا قبیلہ اتنا بڑا نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تم لوگوں کو کیسے دین سے ہٹاتے ہو، ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار ڈالیں گے۔ ان کی باتوں کے جواب میں آپ نے فرمایا: میرا قبیلہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تم نے بھلا دیا ہے۔ یقیناً تم جو عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا: تم سے پہلی قوموں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر اڑے رہے تھے۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تمہیں بھی کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اور نبی کی مخالفت کر کے اللہ کا عذاب نہ خریدو جیسے حضرت نوح، ہود یا صالح علیہ السلام کی قوموں پر نازل ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے دور بھی نہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ بت پرستی پر اڑے رہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ الٹا یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ کو کہنے لگے: یا تو
ہمارے دین میں واپس آ جا یا اس بستی سے نکل جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جان لیا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں۔ آپ نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا۔ آخر آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے دین پر۔ تھوڑے ہی دنوں میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ اپنی قوم سے یہ کہنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، میری اور میری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیں، اور آپ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی قوم پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ اس قوم پر عذاب 3 طرح سے آیا۔ عذاب سے پہلے ان کی بستی میں سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ اس گرمی سے لوگ بلبلا رہے تھے۔ پھر آسمان پر ایک گہرا بادل نظر آیا۔ اس بادل کی وجہ سے جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بستی سے نکل کر جنگل میں اس سائے کے نیچے آ گئے۔ اس طرح یہ خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو اس بادل سے آگ برسنے لگی۔ پھر ایک سخت چنگھاڑ کی آواز آئی۔ اس کے بعد زلزلہ آیا۔ ان کی حالت قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوئی ہے، انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ خوب سن لو، مدین کے لوگ بھی رحمت سے اسی طرح دور کیے گئے جس طرح سمود رحمت سے دور کیے گئے تھے۔ یہ ایسی بری موت تھی جس کی تصویر سے بھی دل لرز جاتے ہیں۔ ایسے عذاب کے وقت آدمی منہ چھپاتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہوگا، اس لیے اوندے پڑے پڑے ان کی جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں اس طرح مردہ حالت میں دیکھا تو ان مردوں کو مخاطب کر کر کہنے لگے، ارے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرموت کے مشہور شہر شیون چلے گئے۔ اس کی مغربی جانب ایک مقام شبام ہے، وہاں آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔ اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ سے ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے وہاں آبادی بالکل نہیں ہے۔ لوگ ان کی قبر کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح اردن میں شہر سلط کے قریب وادی شعیب میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف منسوب قبر موجود ہے، جو کہ حضرموت کی وادی مدین سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین۔